السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود بوڈاپیسٹ سے۔ آج 9 جنوری 2024 اور آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اسی جو نئے رولز اور نیا جو سسٹم ہے ہنگری کا، اس پہ بات کریں گے۔ اور بیسکلی آج بہت زیادہ سردی ہے باہر، اور ٹمپریچر جو ہے وہ منفی اس وقت 10 کے قریب ہے اس وقت، اور یہ صبح تک -20 تک جاتا ہے۔ آج جو یہی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سردی رہے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی اس میں تھوڑے سے جو کمنٹس لوگوں نے لکھے تھے، 3-4 کمنٹس جو ضروری ہیں، اس پہ میں نے بات کرنی تھی۔ تو ہمیں پہلا کمنٹس یہ لکھا تھا جناب دیپک، انہوں نے لکھا تھا اسٹڈی ویزے پھر کیوں بند کر دیے ہیں؟ جناب اسٹڈی ویزے بند نہیں کیے، اسٹڈی ویزے تو سب آن ہیں، سب کچھ آنا ہے، لیکن 2 مہینے انہوں نے تھوڑا ڈیلے کیا ہے، کیونکہ جنوری اور فیبروری میں کسی طرح کا بھی کوئی ویزا کوئی اپوائنٹمنٹیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ اپوائنٹمنٹ ہی بند ہے اور ویزا بھی بند ہے، اور اس میں ابھی تک آگے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے شاید فیبروری والا جو تھا وہ ابھی چلا گیا ہے سپتمبر میں، تو اس میں وہ ایسا ہی ہوگا، زیادہ زیادہ اتنا ہی ہوگا، چینج ہوگا، لیکن کوئی اسٹڈی ویزے کوئی بھی بند نہیں ہوگا۔ صرف 2 مہینے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا، کیونکہ کام ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور نئے رولز نکالے ہیں جو امپلیمنٹ کرنے انہوں نے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہے۔ اور ایک اور کمنٹس جنہوں نے لکھا تھا جن کا فیبروری انٹیک کے لیے ایڈمیشن ہو گیا ہے ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اس کا بھی جواب وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگے، کیونکہ سب کچھ انہوں نے کام سٹاپ کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے یہ آگے لے کے جائیں گے جو سپتمبر میں۔ اور اس کے بعد سر آئی ہیو گیسٹ ریزیڈنس پرمٹ، کین آئی ورک ان ادر کمپنی یورپین؟ اچھا، انہوں نے یہ لکھا ہے جناب اندر یورپین کنٹری، جو آپ کا جو بھی بندہ یہاں پہ آتا، چاہے گیسٹ ورکر ہو، جو بھی آئے، وہ کسی یورپ کی دوسری کنٹری میں کام نہیں کر سکتا۔ کسی بھی یورپ کی جس کنٹری کا ویزا ہوگا، وہ جس کا ہنگری کا ویزا ہے وہ ہنگری میں ہی کام کر سکے گا، اور جس کا ویزا ناروے کا ہے وہ ناروے میں ہی کام کر سکے گا۔ لیکن اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے آپ رہ سکتے ہیں کسی بھی یورپ کی کنٹری میں۔ فار ایگزامپل آپ یہاں سے لیو لے کے بھی 3 مہینے رہ سکتے ہیں لیگل طریقے سے، تو دوسری یورپین کنٹری میں آپ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں جہاں میں وزٹ کے لیے بھی، اگر آپ کو کمپنی اجازت دیتی ہے، ویزا کینسل نہیں کرواتی ہے آپ کا، تو آپ جا سکتے ہیں، جو ان کا لا ہے اس کے مطابق آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اتنا لمبا، ویسے جو کمپنی ہیں وہ تو اتنا لمبا تو 1 مہینے کے تو اجازت بھی دیتی ہیں، یا ٹیکس بھی بھرتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، لیکن موسٹلی کمپنیاں جو ہیں وہ اتنا بڑا نہیں کرتی 3 مہینے کے لیے، لیکن آپ لیگلی 3 مہینے جو ان کا لا ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں 3 مہینے کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا جناب برادر، میں نے دبئی سے اپلائی کیا ہنگری ورک پرمٹ کے لیے، 5 مہینے ہو گئے اور پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، اور پرمٹ آیا کہ نہیں؟ کیونکہ ایجنسی بولا جنوری میں میرا پرمٹ آئے گا، پلیز رپلائی کرنا۔ تو جناب یہ ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا جناب بیسکلی جنوری اور فروری میں تو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ڈی کیٹیگری کا ویزا ہوتا ہے، جو ورک پرمٹ ہوتا ہے اور فیملی ویزا، یہ ڈی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ تو 100% ہے، جنوری اور فیبروری میں بند ہی بند ہے۔ مارچ میں شروع ہوں گے، اگر وہ کوئی کمپنی یا ایجنسی جو ہیں وہ اگر آپ کو اس طرح کر رہی ہیں تو شاید وہ چونا لگا رہی ہوں گی، لیکن ابھی وہ بند ہے، 100% بند ہے، اس میں ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ مارچ میں ہی شروع ہوں گے، مارچ میں ہی اپوائنٹمنٹیں شروع ہوں گی دوبارہ، اور مارچ سے ہی آگے کام شروع ہوگا۔ اور جو لا انہوں نے نئے لا بنائے ہیں ان میں بھی ابھی 100% لا امپلیمنٹ نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے لا تو بھیج دیے سارے، امپلیمنٹ کر بھی دیے، لیکن ابھی جو لائر ہے ان کے پاس مکمل نہیں ہوا، کیونکہ نئے سسٹم کے مطابق آگے کیا ہوگا وہ ابھی تک ویٹنگ پہ ہی ہیں، وہ سب ویٹ کر لیں کہ ابھی نیا لا کیا آئے گا اور اس حساب سے کام کیا جائے گا۔ اور جو جاب چینج کا لکھا تھا انہوں نے کہ جاب چینج ہو سکتی ہے کسی بھی، اور جو ابھی نئے گیسٹ ورکر آئیں گے یورپ میں یا ہنگری میں جو آئیں گے، ان کے لیے جو اگر ویزا کوئی چینج کرے گا، یا میرے خیال میں کمپنی چینج کرے گا، تو اس کے لیے شاید اس کو کنٹری چھوڑنی پڑے گی۔ اگر کمپنی بندہ جو چینج کرے گا تو اس کو کنٹری چھوڑنی پڑے گی دوسری کمپنی میں جانے کے لیے، شاید اس کو واپس جو انڈیا سے آئیں گے تو ان کے انڈیا، جو پاکستان سے آئیں گے ان کو پاکستان، جو بنگلہ دیش ہے ان کو ادھر اس ہوم کنٹری میں سے دوبارہ وہاں سے اپلائی کرنا پڑے گا، وہ ڈائریکٹ کہیں سے بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔
اور ایک جو چیज़ है वो ये है, جو یہ لکھا ہے, ایک بندے نے لکھا ہے کہ اپیلیں جو پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں. اپیلیں تو ہو سکتی ہیں, اپیلیں تو بند نہیں ہیں, اپیلیں تو 100% ہو سکتی ہیں. اپیل کیونکہ جو بھی ویزا کسی کا ریفیوزل آ جاتا ہے نا اگر اس جنوری اور فروری میں, اور اس کے لیے 8 دن کا ٹائم ہوتا ہے اپیل ڈالنے کے لیے. تو اپیل جو ہوتے ہیں لائر ہوتے ہیں, وہ اپیل آن لائن ہی ڈالی جاتی ہے, اس میں کسی بندے کی یا کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آن لائن ہی ڈالی جاتی ہے, اور اسی پہ ہی ڈیسیژن آئے گا. ڈیسیژن اگر ہو سکتا ہے کہ لیٹ آئے, وہ پاسبل ہے, ڈیسیژن لیٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈیسیژن نہیں آئے گا. ڈیسیژن ہو سکتا ہے مارچ میں, اپریل میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے 8 دن کے اندر ہی ڈیسیژن بھی دے دیں. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی کمپنی ہوتی ہے یا اس طرح کی کمپنی ڈیفالٹ کمپنی ہوتی ہے جن میں ان کے تو ڈیسیژن وہ جلدی ہی مار دیتے ہیں, اور جو بڑی تگڑی کمپنی ہوتی ہے ان کے پازیٹیو بھی دیتے ہیں ان اپیلوں میں بھی. اور جو ویسے سی کیٹاگری ویزا ہوتا ہے وہ تو چلتے رہتے ہیں. سی کیٹاگری ویزے جو ہیں وہ سی کیٹاگری کے وہ تو آپ جب بھی چاہیں گے اپلائی کر سکتے ہیں, وہ بند نہیں ہوئے میرے خیال میں. اور جہاں تک نا, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا ایمبیسڈر ہوتا ہے وہاں پہ ایمبیسی میں, کسی بھی ملک میں جو ایمبیسڈر ہوتا ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ سی کیٹاگری کا ویزا دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ڈیسیژن کی اتھارٹی ہوتی ہے, وہ دیتا ہے. تو وہ بند نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ صرف امیگریشن بند ہوئی ہے, یہاں ہنگرین کی امیگریشن انہوں نے اپلیکیشن لینا بند کی ہوئی ہیں. امیگریشن بند کچھ بھی نہیں ہوا ہوا, سب کچھ چل رہا ہے جیسے اسموتھ چل رہا ہے سب کچھ. صرف جو اپوائنٹمنٹیں لینے تھے یا ڈی کیٹاگری کی فائلیں لینی تھی وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ یہی ہے, اور اس میں ڈرنے کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہنگری کے ویزے بند ہو جائیں گے یا کوئی ایسا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی سب کچھ ہی چلتا ہے اور چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ جناب دوستوں کا. اور اگر کوئی کوشچن ہوگا تو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے, تو اگر پلیز پاسبل ہوگا تو کل اس میں مجھے اور کچھ جو بندے لکھیں گے میں ان کو کل بھی جواب دوں گا, اور وقتاً فوقتاً میری ویڈیو چڑھتی رہیں گی. اور بہت شکریہ, اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو.